بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ پاکستانی سماج میں فکری انتہا پسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چند مستثنیات کے سوا اہل مذہب ہوں، بھلے لبرل طبقہ، ہر دو طرف سے اعتدال نامی شے کا وجود مٹتا چلا جا رہا ہے۔ المیہ یہ کہ جو بچے کھچے صاحبان اعتدال خدا لگتی کہتے بھی ہیں، انہیں سننے والے کم اور ملامت کرنے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اقلیتوں کے باب میں ہمارا رویہ نہ صرف جذباتیت پر مبنی ہے بلکہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کر ایسی دھما چوکڑی مچائی جاتی ہے کہ الامان والحفیظ خواہ کم بدہن گر یہی روش رہی تو سماج کا ڈھانچہ بکھرتا چلا جائے گا۔ گزرے 2 ہفتوں میں ایک خبر پر ہونے والے تبصروں اور تجزیوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ اقتدار کے مرکز اسلام آباد میں ہندو دھرم کی عبادت گاہ مندر کی تعمیر کے جواز و عدم جواز پہ مباحث کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے۔ آئیے تجزیے سے ذرا قبل خبر کے پس منظر میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ سن 2015 میں اسلام آباد ہندو پنچایت کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی، جس کے بنیادی مقاصد میں اسلام آباد میں آباد ہندو خاندانوں کے حقوق کا تحفظ شامل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت دارالخلافہ میں قریب 150-200 ہندو خاندان آباد ہیں، جن کی آبادی لگ بھگ 3000 بنتی ہے، جنہیں اپنے مذہب میں بیان طریقے کے مطابق پوجا پاٹ کے لیے مندر، ہولی کی خوشی کے لیے کھلی جگہ اور میت کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے شمشان گھاٹ کی اشد ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ بینظیر بھٹو کے آخری دور حکومت میں بھی اسلام آباد کی ہندو کمیونٹی نے مندر کے لیے جگہ کے حصول کے لیے درخواست گزاری تھی، مگر کہیں سنوائی نہ ہوئی۔ سن 2016 میں ہندو پنچایت نے ہیومن رائٹس کمیشن کو جگہ کے حصول کے لیے عرضی دی۔ سن 2017 میں ہیومن رائٹس کمیشن اور وزارت مذہبی امور نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو سفارش کی کہ ہندو پنچایت کو مندر کے لیے اراضی الاٹ کی جائے۔ سی ڈی اے نے سفارش منظور کرتے ہوئے اسلام آباد کے سیکٹر H92 میں ہندو پنچایت کو 4 کنال کا پلاٹ الاٹ کر دیا۔ 4 کنال پر ایک کمپلیکس بنانے کی تجویز زیر غور تھی، جس میں مندر، شمشان گھاٹ، مہمان خانہ اور پارکنگ کے لیے جگہ مختص کی جانی تھی۔ حال ہی میں پلاٹ کا قبضہ ملتے ہی ہندو پنچایت نے اپنے وسائل سے 4 دیواری کا کام شروع کر دیا۔ کمپلیکس کی تعمیر کے لیے ہندو پنچایت کے پاس خاطر خواہ رقم نہ تھی، تبھی پنچایت نے وفاقی وزیر مذہبی امور سے رقم کی فراہمی کی التجا کی۔ وفاقی وزیر نے حکومتی تعاون کی یقین دہانی کرائی اور 10 کروڑ روپے کے فنڈز کی فراہمی کی تجویز وزیر اعظم کو بھیج دی۔ پلاٹ کا قبضہ ملنے اور رقم کی فراہمی کی یقین دہانی سے ہندو دھرم کے پاکستانی باسیوں میں خوشی و مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر خوشی کی یہ خبر عارضی ثابت ہوئی۔ ہوا یوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو سمری ارسال ہوتے ہی الیکٹرانک و سوشل میڈیا پہ اہل مذہب کی جانب سے کوہرام برپا ہو گیا۔ چہار جانب سے ہندو دھرم بابت فکری یلغار شروع ہو گئی۔ ایسا طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا کہ معقول آوازیں دبتی چلی گئیں۔ اشروں سے قائم لاہور کے جامعہ اشرفیہ نے مندر کی تعمیر کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ ایمانی غیرت کے حامل چند وکلاء مندر کی تعمیر رکوانے کے لیے قاضی عدل کا دروازہ پیٹتے دکھائی دیے۔ چہار سو گونجتی آوازوں پر رد عمل دیتے ہوئے سی ڈی اے نے مندر کی 4 دیواری کی تعمیر رکوا دی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلامی نظریاتی کونسل سے اس باب میں رائے طلب کر لی کہ آیا غیر مسلموں کی عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے سرکاری خزانے سے روپیہ خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب ذرا ان سوالات اور مغالطوں پر نظر دوڑاتے ہیں جو خبر سامنے آتے ہی بطور دلیل مندر کی تعمیر کے خلاف استعمال ہونے لگے۔ یہ سوال تواتر سے اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام کے نام پر بنے ملک میں ہندوؤں کی عبادت کے لیے نئے مندر کی تعمیر بھلا کیسے ممکن ہے؟ اس ضمن میں یہ اصولی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وطن عزیز پاکستان جنگ و جدل سے نہیں بلکہ صلح کے اصول پر باہمی معاہدے سے قائم ہوا، جس میں بسنے والے مختلف دھرم کے لوگوں کا
برابر کا شہری تسلیم کیا گیا۔ دستور پاکستان میں اقلیتوں کو نہ صرف مکمل مذہبی آزادی کی ضمانت فراہم کی گئی بلکہ انہیں برابر کے شہری حقوق بھی مہیا کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آئین پاکستان میں تمام شہری برابر کے حقوق رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اقلیت میں شمار ہندو دھرم کے لوگ مذہبی آزادی کے بنیادی حق کو استعمال کرتے ہوئے مندر تعمیر نہیں کر سکتے؟ جب آئین پاکستان انہیں مذہبی آزادی مہیا کرتا ہے، کیوں ایک مخصوص طبقہ مندر کی تعمیر پر طوفان کھڑا کیے ہوئے ہے؟ یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ ایک ایسے ملک میں بت قضا کیسے تعمیر ہو سکتا ہے جس کی بنیاد ہی دو قومی نظریے پر ہو۔ یہ مفروضہ سراسر دو قومی نظریے کی غلط تشریح پر مبنی ہے۔ دو قومی نظریے سے مراد ہے کہ مسلمان تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی حوالے سے ایک مکمل و الگ قوم ہیں جن کے سیاسی، سماجی، ثقافتی اور معاشی حقوق ہندوؤں سے جدا ہیں۔ دو قومی نظریے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہندو دھرم کے پاکستانی باسیوں سے دشمنی پال لی جائے اور انہیں پاکستان میں جینے کے حق سے محروم کر کے نکال باہر کیا جائے۔ کہیں کہیں سے ایسی آوازیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ ہندوؤں کے دیس بھارت میں مسلمانوں کی عبادت گاہیں بزور بازو گرائی جا رہی ہیں اور ادھر اکثریتی مسلم ملک میں ہندوؤں کی عبادت کے لیے بت قدے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو بنیاد بنا کر اگر آپ بھی ناجائز اور غلط ہتھ کنڈے برتیں گے تو ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر بھارت میں اقلیتوں سے برا برتاؤ روا رکھا جا رہا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم بھی اس کی دیکھا دیکھی اپنی طرف کی اقلیتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیں۔ اس تناظر میں بطور مسلم سماج ہماری ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہم حسن اخلاق اور رواداری کا ایسا مظاہرہ کریں کہ ہماری طرف کی اقلیتیں عزت و افتخار کے ساتھ پاکستانی شہری ہونے پہ فخر کر سکیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نئے آباد شہر میں غیر مسلموں کے لیے عبادت گاہیں تعمیر نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے کہ اقوام عالم سے تعلقات کے بعد میں فقہ کے جو قوانین صدیوں قبل مرتب کیے گئے وہ مسلمانوں کے دور عروج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک تو دور عروج میں مرتب قوانین زوال کے زمانے میں قابل عمل نہیں ہوا کرتے، دوسرا یہ کہ تمدنی ارتقاء کے پیش نظر قومی ریاستوں پر صدیوں پہلے قوانین کا بھلا کیسے اور کیوں کر اطلاق ہو سکے گا۔ پیش نظر رہے کہ پاکستان صلح کے اصول پر قائم ہوا، نہ کہ شمشیر کے زور پر حاصل کیا گیا، لہٰذا یہاں ان قوانین کا نفاذ ممکن نہیں جو بزور شمشیر مفتوحہ علاقوں پر نافذ کیے جاتے تھے۔ ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلامی مملکت کے سرکاری خزانے سے بت قدے کی تعمیر جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ خان سرکار نے اسلامی نظریاتی کونسل سے اس حوالے سے رہنمائی بھی طلب کی ہے اور ظاہر ہے اس باب میں سرکار کی شرعی رہنمائی تو اسلامی نظریاتی کونسل ہی کرے گی، مگر اس پہلو پر بھی غور کیا جانا چاہیے کہ جب ریاست کی نگاہ میں برابر کے شہری ہونے کے ناطے ہندو حصہ بقدر جثہ کے تحت ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں تو کیا ان کا یہ حق نہیں کہ وہ ریاست سے عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے معاونت حاصل کر سکیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل کو مندر کی تعمیر میں سرکاری خزانے سے رقم کی فراہمی پر رہنمائی کرتے ہوئے اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے تھا کہ بھارتی پروپیگنڈے اور مغربی میڈیا کے زیر اثر عالمی حلقوں میں پاکستان سے متعلق مذہبی بنیادوں پر تفریق کا منفی تاثر پھیل چکا ہے۔ عالمی سطح پر پھیلے منفی تاثر اور پروپیگنڈے کا توڑ کرتے ہوئے خان سرکار نے پچھلے برس میں بھارتی سکھوں کی پاکستان میں ان کے مقدس مقام تک رسائی کے لیے سرکاری خزانے سے خاطر خواہ رقم خرچ کر کے کرتارپور راہداری پوری کی، جس سے سینکڑوں سکھ زائرین اپنے مقدس مذہبی مقام کی زیارت کے لیے بآسانی بارڈر کراس کر کے آ سکیں گے۔ اگر خان سرکار سکھوں کے لیے قومی خزانے سے کثیر رقم خرچ کر کے راہداری کھول سکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں شعوری طور پر بسنے والے ہندو دھرم کے باسیوں کے لیے سرکاری خرچ پہ عبادت گاہ تعمیر نہیں ہو سکتی؟ یاد رہے کہ کرتارپور راہداری کے قیام سے عالمی سطح پر نہ صرف پاکستان کے اس اقدام کی تحسین ہوئی بلکہ منفی تاثر کی برف بھی پگھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسے سمے جب مودی کے بھارت میں اقلیتوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے،
چند ریاستوں میں اقلیتوں کی نہ صرف شناخت مٹائی جا رہی ہے بلکہ ان کی شہریت تک پہ سوالیہ نشان لگائے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عمران خان کے پاکستان میں اقلیتوں کے لیے اعلیٰ ظرفی اور وسیع نظری کا مظاہرہ پہلے سے بڑھ کر سامنے آئے۔ مندر کی سرکاری خرچ پہ تعمیر سے ایک تو عالمی سطح پر پاکستان کا مذہبی بنیادوں پہ تفریق کا بگڑا ہوا امیج سنورے گا، دوسرا یہ اقدام پاکستان کے باسی ہندوؤں میں تحفظ، برابری کا احساس اور پاکستانی ہونے پہ فخر کا جذبہ بھی پیدا کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنی قیمتی آراء کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے۔